یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر شہید ریاض احمد نائکو اور ان کے ساتھی عادل احمد کی شہادت پر آج کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر کشمیر بھر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ پلوامہ اور دیگر علاقوں میں بھارت مخالف شدید مظاہرے کیے گئے۔ مشتعل نوجوان بھارتی فورسز کی بختر بند گاڑیوں پر چڑھ گئے۔ قابض فورسز نے گولیوں اور چھروں سے درجنوں مظاہرین کو زخمی کر دیا، جن میں سے جہانگیر یوسف نامی ایک شہری دم توڑ گیا۔ مزید مظاہروں کو روکنے کے لیے کشمیر کے طول و عرض میں سخت ترین پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، جبکہ کیمروں سے بھی لوگوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ دنیاسنا بھارتی غاصبین نے شہید ریاض نائکو اور عادل احمد کی میتیں ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے گاندربل لے جا کر دفنا دیں۔ قابض فورسز نے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت پر بھی پابندی لگا دی اور اس مقصد کے لیے نصب کردہ شامیانے کو بھی اکھاڑ دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے ایک مزاحمتی کیلنڈر جاری کر دیا ہے، جس کی پاسداری کرتے ہوئے کشمیری عوام عالمی برادری کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ اپنی سرزمین پر بھارت کے جبری قبضے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیلنڈر کے مطابق شہداء کے جنازوں پر پابندی کے توڑ کے لیے کل نماز جمعہ کے بعد تمام شہر و دیہات میں بھرپور عوامی شرکت کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ 10 مئی کو نماز عشاء کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر اذانیں دیں۔ 21 مئی کی شام 8 سے 9 بجے تک گھروں کی لائٹس بند کر دیں۔ 15 مئی سے 21 مئی تک ہفتہ شہداء منائیں اور 21 مئی کو شہداء کے قبرستانوں کی طرف مارچ کریں۔ 11 مئی کو شہداء کے گھروں میں دعائیہ مجالس منعقد ہوں گی۔ جمعۃ الوداع کو حسب روایت یوم کشمیر اور یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ شہید ریاض احمد نائکو تحریک آزادی کا ایک درخشاں ستارہ اور مزاحمت کی علامت ہے۔ انہوں نے شجاعت اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین کی گفتگو۔ ہمارے جوان جانوں کو پیش کرتے ہیں، جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، جو ایم ایس سی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ حق پہ مبنی ہے، یہ اصولوں پہ مبنی ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، بھارت سے مظالم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، قبرستانوں کو آباد کر رہا ہے، اور جناب یہ دیکھیں گے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ آج کی تحریک نہیں ہے۔ 43 سے لے کے آج تک 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو ہے شہادت انہوں نے نوش فرمایا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے 88 کے بعد تو 1 لاکھ سے کشمیری شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ تو بھارت اپنے طرف سے ظلم کا وہ کوئی بھی حربہ، پیلٹ کا، بلٹ کا، ایون کیمیاوی ہتھیاروں سے بھی استعمال انہوں نے کیا ہے، جیلوں کو انہوں نے بھر دیا ہے، قبروں کو انہوں نے آباد کیا ہے، لیکن یہ ایک روز روشن کی طرح عیان ہے جو کشمیری ہے وہ نہ کبھی جھکے ہیں، نہ کبھی وہ ڈرے ہیں، نہ کبھی وہ بکے ہیں، نہ کبھی وہ رکے ہیں، بلکہ وہ اس جدوجہد میں ساتھ ہے اور تب تک ساتھ ہے جب تک ہمیں اپنا حق کوئی رعایت نہیں ملتا۔ بزدل دشمن ریاض احمد کی شہادت پر جو جشن منا رہا ہے، یہ خوشی بہت جلد ماتم میں تبدیل ہوگی، کیونکہ کشمیر کا ہر نوجوان ہندوتوا استعمار پر موت بن کر ٹوٹے گا۔